Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का صفحہ نمبر 43 کھولیں۔ یونٹ نمبر 2 ہے اور سبق نمبر ہے 4۔ سبق کا نام ہے چھوٹی سی جنت۔ چھوٹی سی جنت، جنت آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جگہ ہے جو کہ ہم لوگوں کو انعام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جائے گی، جہاں پہ جو چیز ہم سوچیں گے، جس کی خواہش کریں گے نا، وہ ہمیں فوراً مل جائے گی۔ وہاں پہ کوئی دکھ پریشانی غم نہیں ہوگا اور وہاں پہ ہم پرسکون رہیں گے۔ وہاں پہ آپ کو اسکول بھی نہیں جانا پڑے گا۔ شاعر کی تصوراتی جنت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ شاعر نے تصوراتی یا جو سوچ رہے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، اس کا جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جہاں شفاف ندی بہہ رہی ہے، جہاں چھوٹی سی ایک کشتی کھڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ صاف پانی ہے، بالکل صاف پانی کی ندی بہہ رہی ہے۔ جب اس میں ہم اپنا عکس دیکھیں نا تو وہ ہمیں نظر آئے گا، اور اسی ندی میں ایک چھوٹی سی کشتی بھی کھڑی ہوئی ہے تاکہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جا سکیں۔ اگلے مصرعے میں کیا کہتے ہیں؟ جہاں سورج مکھی کا پھول اگا ہے، پہاڑی پر جہاں سارس کھڑا ہے۔ تو وہاں نہ صرف ندی کا پانی شفاف ہے بلکہ اس کے کنارے پر سبزہ بھی اگا ہوا ہے، رنگ برنگ کے پودے ہیں، مختلف اقسام کے پھول ہیں، پر مختلف طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک ایسا پودا بھی ہے جس کا نام ہے سورج مکھی۔ اس پہ سورج مکھی کے کیا ہے؟ پھول لگے ہوئے ہیں۔ اور پہاڑی پر جہاں سارس کھڑا ہے، اور اس کے آس پاس پہاڑیاں ہیں، اور اس پہاڑی کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے۔ سارس پرندے کا نام ہوتا ہے۔ جہاں اونچے درختوں کی قطاریں دکھاتی ہیں کھڑی اپنی بہاریں۔ کہ ندی کنارے جو ہے وہ بڑے بڑے سے درخت لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بہار کا سا سما ہو، کیونکہ بہار کے موسم میں تو نئے پتے نکل آتے ہیں۔ جہاں بوڑھا سا ایک کیکر کھڑا ہے، جہاں جھانپل کا ننھا گھونسلہ ہے۔ کیکر ایک درخت کا نام ہے، اور بوڑھا سا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت پرانا ہے۔ ایسی جگہ جہاں پہ مختلف طرح کے درخت جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی بہار دکھا رہے ہوں، اپنی خوبصورتی دکھا رہے ہوں۔ اور اسی جگہ پہ ایک بوڑھا یعنی بہت پرانا کیکر کا درخت بھی ہے، اور وہاں پہ جھانپل کا ننھا گھونسلہ ہے۔ اور درختوں کے اوپر پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، تو جھانپل جو ہے نا وہ ایک پرندے کا نام ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اس ندی کے کنارے جو درخت ہیں وہاں پر پرندوں کے گھونسلے بھی ہیں۔ جہاں کرتی ہیں پریاں سیر آ کر، چلی جاتی ہیں ندی میں نہا کر۔ کہ وہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ پریاں بھی اترتی ہوں گی، اتنا شفاف پانی ہے۔ اور وہ اب شاعر کیا تصور کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس پانی میں پریاں بھی آتی ہوں گی، اس میں تیر کے، اس میں نہا کے، اس میں ڈبکی لگا کے، اس میں مزے کر کے وہ واپس چلی جاتی ہوں گی۔ اب صفحہ نمبر 44 پہ آ جائیں۔ جہاں بھنوروں کے ننھے گھونسلے ہیں، جہاں پر تتلیوں کے گھر بنے ہیں۔ دیکھیے وہ ایسی جنت ہے جہاں پہ ننھے سے گھونسلے بھی ہیں، اور وہاں پہ تتلیوں نے بھی اپنے گھر بنا رکھے ہیں، یعنی وہاں پہ ہر چیز آ کے رہتی ہے۔ جہاں ہوتا ہے جلسہ ہدہدوں کا، پپیہوں، کوئلوں اور بلبلوں کا۔ کہ صبح کے ٹائم ہوتا ہے نا کہ درختوں پہ پرندے جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی آواز میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہوتا ہے جلسہ ہدہدوں کا، یعنی ایسے جگہ جہاں پہ ہدہدیں اکٹھی ہوتی ہیں، اور بہت سے پپیہوں، کوئلوں اور بلبلوں کا، یعنی یہاں ان درختوں کے اوپر بہت سے پرندے جمع ہوتے ہیں، مختلف اقسام کے پرندے آ کر اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو وہ اکٹھے بیٹھنے کو جلسے کا نام دے رہے ہیں۔
جہاں کرتے ہیں تقریریں پرندے، جہاں کرتے ہیں سیر آ کر چرندے، کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پرندے بھی اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں اور جانور بھی اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں، یعنی کسی ایک کی حکومت نہیں ہے۔ اور اگلے شعر میں کیا کہتے ہیں، جہاں ایک مور کرتا ہے حکومت، جسے اپنی رعایا سے ہے الفت، کہ ایسی جگہ جہاں پہ حکومت کون کر رہا ہے، مور حکومت کر رہا ہے۔ ویسے تو جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ مور کی حکومت ہے، اور وہ اتنا مہربان ہے کہ جو اس کی عوام ہے نا وہ بہت خوش ہے اس سے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں یہی ہمارا بادشاہ ہے، ہمیں یہ بادشاہ پسند ہے، سارے اس کی بات سنتے ہیں۔ اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وہاں جا کر کتابیں میں پڑھوں گا، کہ اس جنت میں بیٹھ کے، اس پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے، وہاں پہ بیٹھ کے میں پڑھوں گا، بڑا میں آدمی ایک بنوں گا، اور جو میں پڑھوں گا یا میں پڑھوں لکھوں گا، اتنے محنت کروں گا تو میں ضرور بڑا آدمی بنوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اس جگہ پہ جا کے تو پڑھنا ہے، مجھے معلومات حاصل کرنی ہے، کیونکہ وہ پرسکون جگہ ہے، وہاں پہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، اس لیے وہاں پہ بیٹھ کے میں پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھ لکھ کے کچھ بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اور اس کے مشقی سوالات کو اپنی اردو کی کاپی پہ لکھنا ہے اور یاد بھی کر لینا ہے۔